الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. آواز جائے گی. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کا جو یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، حضرت ناظم صاحب نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی. چونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر ارتداد کی ایک ہوا چل رہی ہے، غیر منظم طریقے سے ہماری بیٹیوں اور بہنوں پہ ان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے مختلف شکلوں سے، مختلف زاویے اور طریقوں سے ان کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے اور ان کا جو گھر واپسی کا نعرہ ہے، اس میں وہ مستقل کوشش کر رہے ہیں. ہماری بہت ساری بچیاں اور بہنیں اسلام کے دامن سے جو وابستہ تھیں، آبائی مسلمان تھی، آج غیروں کے فتنے میں مبتلا ہو کر انہوں نے ایمان کا سودا کر لیا اور کفر کو اختیار کر لیا. انہیں انجام سے خبر نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ وقتی تلذذ، وقتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی دولت کی قربانی پیش کر دی. اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں بنائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کفر و شرک سے بھر جائے، پوری دنیا دولت سے بھر جائے، پوری دنیا میں اقتدار والے ہو جائیں، لیکن اگر ایک بھی ایمان والا نہ ہو تو اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا، ختم فرما دے گا. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دھرتی اور اس سرزمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. تو اللہ نے ایمان والوں کو بڑا اہم بنایا ہے. اس کائنات کے بقا کا ذریعہ ایمان والا ہے، کافر نہیں. جس دن ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ سور پھونک دیں گے اور یہ
اور قیامت آ جائے گی، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، آخرت کا نظام چالو ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے ہم سب کو ایک قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم اس قیمتی سرمایے کی حفاظت کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ اللہ نے بطور امانت کے دیا ہے، یہ ایمان ہم سب کو بطور امانت کے دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہماری طرف سے کوئی درخواست نہیں تھی، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمارا انتخاب کیا، ہمارے دل میں اس نے ایمان کو اتارا، ہم نے اللہ کو اللہ تسلیم کیا اور اس کے نبی کو نبی تسلیم کیا، اس کے فرمودات پہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے ہمیں ایک قیمتی شے عطا فرمائی، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اس قیمتی شے کی حفاظت ضروری ہے، اس کی بقا ضروری ہے، اس امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا ایمان، جو ہمارا ازلی دشمن جسے شیطان کہا جاتا ہے، کسی بہانے سے اس کا سودا کرا دے۔ یاد رکھیے، اگر اس کا سودا ہو گیا تو اب سودا ہو جانے کے بعد ایسا انسان نہ اس دنیا کا رہا اور نہ آخرت کا رہا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو حضرات اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے اور اللہ کی تکذیب، دین کی تکذیب اور دین سے برگشتہ ہو جائیں گے تو لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اور موت کے وقت جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر مومن ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے بعد آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یہ روح اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور سجدہ ریز ہوتی ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے اعلیٰ علیین کے اندر رکھ دو۔ یہ روح عالم برزخ میں پہنچ کر چین اور سکون کے ساتھ قیامت تک رہتی ہے، پھر قیامت برپا ہوگی، پھر اللہ قیامت کے دن ایسی پاکیزہ روحوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کی جگہ جنت میں ایسے حضرات کو پہنچائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ایمان کا سودا کر لیا تو قرآن فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، جب ملک الموت علیہ السلام ایسے حضرات کی روح قبض کریں گے تو ان کی روح کو اوپر لے جانا چاہیں گے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، فرشتے کہیں گے یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، اس روح کو اوپر لے جایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کے لیے آسمان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارے پاس نہ آئے، اسے اسفل السافلین میں رکھ دیا جائے اور اسے جہنم کے اندر رکھ دیا جائے گا اور پھر عذاب ہی عذاب شروع ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ آگے فرماتا ہے کہ ایسے حضرات جنہوں نے ایمان کا سودا کر لیا، ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا، خواہ مرد ہو یا عورت، فرمایا حتیٰ یلیج الجمل فی سم الخیاط، ایسے حضرات کے لیے جنت میں جانا ایسی ہی مشکل ہے جس طرح ایک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی مائیں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں پہ کتنی موٹی سوئی ہوتی ہے یا سوا ہوتا ہے، کیا اس میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے قیامت تک آنے والے اپنے ہر بندوں کو کہ یاد رکھو جو ایمان کی دولت سے میں نے تمہیں مالا مال کیا اس کی قدر کرو، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی اور کفر پہ تمہارا خاتمہ ہو گیا تو تمہارا جنت میں جانا ایسی ہی مشکل ہے جس طرح ایک
اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسی ہی کوئی مرتد اور کافر اور مشرک اللہ کا نافرمان جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ فرمایا آگے بڑا سخت عذاب اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہر بندوں سے محبت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے انسانوں کو وجود دیا ہے۔ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، جو کسی چیز کا بنانے والا اور صانع ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے ہر بندوں سے محبت ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے کفر اختیار کیا، ایمان کا سودا کر لیا، ارتداد اختیار کر لیا، تو لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ایسے حضرات کے لیے جہنم کے اندر آگ کا بستر ہوگا، اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ کے کلام میں اگر کوئی شک کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جملہ ارشاد فرما کر ہر قسم کے شک کی نفی فرما دی کہ کوئی قرآن کریم میں شک کر ہی نہیں سکتا، اور اگر شک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا لہم من جہنم مہاد، کہ جس نے ایمان کا سودا کر لیا، کفر کو اختیار کر لیا، فرمایا اس کے لیے جہنم میں آگ کا بستر ہوگا۔ آج جول کا مہینہ چل رہا ہے، برسات بارش ہوتی ہے، ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، لیکن مئی کے اندر جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، کسی سے کہہ دیا جائے کہ 12 بجے دن میں چھت کے اوپر تم سو اور اوپر سے ایک کمبل اوڑھا دیا جائے، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ اس میں تکلیف محسوس کرے گا۔ لیکن اگر ایمان کا سودا ہم نے کر لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے میں جہنم کے اندر آگ کے بستر پہ سلاؤں گا۔ صرف آگ کا بستر نہیں ہوگا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اللہ فرماتا ہے کہ اوپر سے اوڑھنے والا جو چادر اسے دیا جائے گا، اوڑھنے والی چادر، وہ بھی آگ کی ہوگی۔ اب آپ ذرا تصور تو کرو کہ کسی کو مئی جون کی گرمی میں سخت دوپہر کے اندر کمبل اڑا کر دوپہر میں دھوپ میں سلا دیا جائے، اور کتنا پریشان ہوگا۔ اور یہاں کفر کی بنیاد پہ جہنم کے اندر آگ کا بستر اور اس کے اوپر آگ کا اوڑھنا ہوگا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت کو اس دنیا میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی پریشانیوں سے دوچار ہوگا۔ چلو ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، اگر 10 سال بھی اگر اللہ کا یہ حکم ہو 10 سال میں تمہاری یہ تکلیف ختم کر دی جائے تو اس جہنمی کو ایک گنا تسلی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا خالدین فیہا ابدا، اسے جہنم میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، کبھی چھٹکارا نہیں ہوگا، کبھی اسے سکون نہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے بڑا قیمتی سرمایہ جسے ایمان کہا جاتا ہے، ہم سب کو اللہ نے بلا مانگے عطا فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کریں۔ ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی رکھوالی کریں، اور موبائل اگر غلط چلا رہی ہیں تو اس پہ نکیر کریں، اسے ٹوکیں، انہیں سزا دیں۔ خدا نخواستہ اگر غیر سے ان کا تعلق ہو گیا اور ایمان کا اس نے سودا کر لیا تو قرآن کریم کی اس آیت کے تحت لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ انہیں آگ کے بستر پہ سلایا جائے گا اور آگ کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ مائیں جو اس دنیا میں اپنی بیٹی کو آگ میں دیکھنا نہیں چاہتی، کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو، چونکہ ماں کی ممتا اتنی ہے کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی لختے جگر کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی فکر نہ کی اور ان بیٹیوں کا تعلق غیروں سے ہوا اور اس نے ایمان کا سودا کر لیا تو اسے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا۔
اس لیے میں اپنی ماؤں سے اور اپنی بہنوں سے اور جو بیٹیوں کے درجے میں ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ اگر نعمت کی قدر ہوگی تو اللہ نے جس طرح جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ آگے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو اللہ انہیں ایسی نعمتوں کی جگہ میں پہنچائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کچھ کھوٹ اور کسی کی جانب سے اختلاف ہوگا ساری کھوٹوں کو نکال لیں گے اور پاک صاف ہو کر جنت کے اندر ہمیشہ آرام اور سکون کے ساتھ رہیں گے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ فرمایا کہ او متقین علی سرر متقابلین، او مسیریوں پہ آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔ فرمایا ایسے چین اور سکون کی زندگی اللہ عطا فرمائے گا کہ اللہ خود اعلان فرمائے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ کہ میرے بندے، میری بندیاں، تم نے دنیا کو بامقصد گزارا، تم نے جو تمہیں ایک قیمتی سرمایہ عطا کیا تھا، تم نے اس کی لاج رکھی، اس کی حفاظت کی، تم نے آخرت کے عملوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، اللہ میزبان ہوگا، ہم مہمان ہوں گے۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہمارا خدا ہمارا میزبان بنے اور ہم اس کے مہمان بنے۔ فرمایا اللہ اعلان کرے گا میرے بندے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری جو خواہش ہو آج جنت کے اندر تمہاری خواہش کو پوری کی جائے گی۔ دنیا میں کسی کی خواہش پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک آدمی کی خواہش ہے میرے پاس پاور لوم ہو جائے، پاور لوم ہو گیا، ایک ہو گیا، دوسرے کی خواہش دو ہو گیا، تیسرے کی خواہش کسی کی خواہش ہے گاڑی ہو جائے، دو چکہ ہو گئی، اب خواہش ہوئی 4 چکے والی ہو جائے، 4 چکے والی ہو گئی، کوئی پردھان بنا، اب خواہش ہوئی میں MLA ہو جاؤ، اب خواہش ہوئی میں MP ہو جاؤ، خواہش ہوئی میں وزیر اعظم ہو جاؤں۔ کسی کی خواہش پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ دنیا خواہش کے پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ آخرت کو بنایا ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہم اپنا ایمان بچا کر اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو یہ اللہ کا اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، میرے بندو تمہاری جو خواہش ہے وہ ساری خواہش تمہاری جنت کے اندر پوری کی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تو تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی رب کریم کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو میرے محترم کتنی خوشگوار وہ زندگی ہوگی کہ رب میزبان ہوگا اور بندہ مہمان ہوگا، اور یہ جب ہوگا جب ہم اپنا ایمان بچا کر اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ ایمان بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا ازلی دشمن ہر وقت تاک میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح ان کے ایمان کا سودا کر لیا جائے، اسے ایمان سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے ہر ایک کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں۔ کبھی پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی اقتدار کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی جائیداد اور زمین کا لالچ دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی اور چیز کا لالچ دیا جاتا ہے، اور اس لالچ میں آ کر کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس ظالم بادشاہ کی بیوی کا تذکرہ کرتا ہوں جسے قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے ظالم آئے۔ اس امت میں حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے، جس نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تابعین کو ذبح کیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا
کہ حجاج بن یوسف اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا، دسترخوان اس کا لگا دیا جاتا، کھانے سجا دیے گئے، دسترخوان پہ آتا، اس کے بعد کسی آدمی کو بلاتا کہ ادھر آؤ، اور اسے قتل کر دیتا، اور وہ تڑپتا رہتا، روح فوراً نہیں نکلتی۔ ابھی بقرعید گزری ہے نا، ایک بکرا ہوتا تو کتنا مضبوطی سے پکڑنا ہوتا تھا، ذبح کے بعد بھی ٹانگ پھینکتا رہتا تھا، گوشت میں حرکت رہتی ہے، کاٹنے کے بعد بھی جان فوراً نہیں نکلتی، اور ظالم اس آدمی کو قتل کرا دیتا، اور وہ تڑپتا رہتا اور لطف لے کر کھانا کھاتا۔ 1,00,000 سے زیادہ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کرایا، اس امت کا بہت بڑا ظالم، پچھلی امت کا بہت بڑا ظالم، جسے فرعون کہا جاتا ہے۔ نجومیوں نے جب یہ خبر دی کہ فرعون تمہاری سلطنت بنی اسرائیل کے ایک بچے سے ختم ہوگی، اس کے اس خبر دینے پہ اس نے عام اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جتنے بچے پیدا ہو ان کے گھروں سے لیتے ہی اسے تہہ تیگ کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، ذبح کر دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے جو ذبح والا سال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو بڑا احساس ہوا اب میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ حالانکہ تابوت میں رکھنا بھی اور دریا میں ڈالنا بھی موت کو دعوت دینا ہے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جس کی حفاظت پہ آئے، موت کے نقشے میں اللہ اس کی حفاظت کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا، اور تابوت بہتے بہتے فرعون کے محل کی طرف گزرا۔ حضرت آسیہ نے اس تابوت کو منگوایا، تابوت کو جب کھولا تو اس میں خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس نے فوراً یہی جملہ کہا تھا، ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہو جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہو۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، آسیہ تیری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، میری آنکھ کا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنتا، اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ یہی بچہ جب اس عمر کو پہنچا جو نبوت کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا دیا، اور حضرت آسیہ اس بچے پہ ایمان لاتی ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت آسیہ کے بارے میں اس ظالم کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر کی میری اہلیہ، موسیٰ کا جادو میرے گھر پہ بھی چل گیا، میری اہلیہ فرعون موسیٰ کے جال میں پھنس گئی، تو اس نے حضرت آسیہ کو بلوایا اور کہا، دیکھ تو اتنی عالیشان محل میں رہتی ہے، اگر تو اسلام سے نہیں پھرے گی، موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کرے گی تو میں تجھے کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمہارا جو جی چاہے تم جو چاہے کرو، تمہاری سزا اسی دنیا میں ہے، سارا کام تمہارا اسی دنیا سے وابستہ ہے، تو آخرت میں تیرا کام نہیں چلے گا۔ اس نے حضرت آسیہ کو بہت دھمکایا، لیکن وہ اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئی، اسلام سے نہیں پھری۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ آسیہ کے جسم سے ان کے کپڑے نکالے جائیں، ان کے کپڑے نکالے جائیں۔ محل میں رہنے والی، آرام سے زندگی گزارنے والی، آج اسلام کی خاطر اور اللہ کو تسلیم کر لینے کی بنیاد پہ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اس کے سارے عیش و عشرت کے اسباب کو ان سے جدا کیا جا رہا ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ اس طرح یہ نہیں باز آئے گی تو ایک بڑی چٹان، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بڑی چٹان اس کے جسم پہ گرا دیا جائے۔ چنانچہ مفسرین
اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ جب فرعون نے ایک تو ان کے جسم سے کپڑے نکلوا دیا، ایک حیادار عورت اس سے ذرا سا پوچھا جائے کہ مجمع کے سامنے اسے ننگا کر دیا جائے تو اسے کتنی شرم آئے گی، وہ یہ چاہے گی کہ میری موت ہو جائے لیکن میری کوئی شرمگاہ میرے جیتے جی کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ حیادار تھی، پاک دامن تھی، اس ظالم نے اس پہ بس نہ کیا، اس نے جلادوں کو بلایا اور کہا ان کے دونوں پاؤں میں کل ٹھوک دیا جائے اور دونوں ہاتھ میں چت لٹا دیا جائے اور کل ٹھوک دیا جائے۔ زندہ آدمی سوئی ذرا سا چبھ جاتی ہے، آدمی تڑپ جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھ میں جو ناز و نعمت میں رہ رہی تھی، محل کے اندر رہ رہی تھی، فرعون خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، پورے ملک مصر کا مالک بنا ہوا تھا، کتنے نقشوں کے ساتھ کتنے ناز و نخرے میں حضرت آسیہ زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن آج جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے اور اسلام کا سودا کرنے کے لیے فرعون حربہ استعمال کر رہا ہے، ان کے دونوں ہاتھ میں اور ان کے دونوں پاؤں میں کل ٹھوک دیا گیا۔ حضرت آسیہ تڑپ رہی ہیں، فرعون سامنے کھڑا ہو کر یہ درخواست کر رہا ہے، آسیہ اگر زندگی چاہتی ہو تو اسلام سے پھر جاؤ، موسیٰ کے رب کا انکار کرو، موسیٰ کے انکار کرو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ حضرت آسیہ کہتی ہے فقض ما انت قاص۔ پھر اس ظالم نے کہا ایک بڑی چٹان اس کے اوپر گرا دی جائے جس سے دب کر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے خدا کو پکارا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، حضرت آسیہ نے کہا اے میرے رب مجھے فرعون اور اس کے کارندوں سے، اس کے ظلم سے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین، کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں اور میرا گھر اپنے پاس میرا گھر بنا جنت کے اندر۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی، کافر اور بڑا کافر اور بڑا ظالم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور اسی دنیا میں انہوں نے اپنا محل جنت کے اندر دیکھ لیا، اور اس کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی، بے جان روح پہ وہ بھاری چٹان گرا دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو میرے محترم، حضرت آسیہ جو ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہ ہونے دیا۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، انہیں کون سی عیش و عشرت حاصل ہے، کون سی دولت انہیں حاصل ہے؟ معمولی خواہشات کی بنیاد پہ، وقتی خواہشات کی بنیاد پہ ایمان کا سودا کر لیتی ہیں اور غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے میں مؤدبانہ ماؤں سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی بچیوں کی رکھوالی کریں، دنیا کی مصیبت کی جس طرح انہیں فکر ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے آخرت کی مصیبت کی فکر کرنی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور میں تعلیم سے متعلق تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ کرہا ہے۔ ابھی ہمارے ریاض صاحب فرما رہے تھے کہ اتنی بڑی آبادی، بہت کم دینی تعلیم کی جانب بچوں کا رجحان ہے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں گڑبڑیاں اور خرابیاں آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ابتداءً دینی تعلیم نہیں دیں گے، ابتدائی سے دنیاوی تعلیم میں لگا دیں گے، انہیں دین کا اور شریعت کا علم نہیں ہوگا، تو ایسی ہمارے بچے گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمارے مولانا اصغر صاحب صدر المدرسین، سابق صدر المدرسین، وہ خود فرماتے تھے جب خیر آباد میں تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ایک عزیز کا لڑکا ایک اسکول میں شروع ہی سے جا رہا تھا، ماسٹر صاحب نے ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو وہ بچہ آ کر گھر پہ پوچھنے لگا کہ امی محمد کون، امی محمد کون؟ تو ہمارا بچہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا، باپ دادا سارے مسلمان،
اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے انگلش والے اسکول میں بھیج دیں گے اور دینی تعلیم سے اسے کوڑا رکھیں گے تو یہی حال اور یہی نتیجہ ہوگا۔ تو چاہے بچہ ہو یا بچی، انہیں ابتداءً ان مکاتب میں بھیجنا چاہیے تاکہ یہ دینی تعلیم سے آراستہ و پاراستہ ہو جائے، انہیں سوجھ بوجھ ہو جائے، شعور ہو جائے، تو یہ انشاءاللہ پھر غیروں کے فیور میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔